السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ بہت ہی غور سے سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، عمل پر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا، اور اللہ سے جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ والدین کے 14 حقوق ہیں۔ والدین کے، ماں باپ کے 14 حقوق ہیں، 14 حق ہیں، 7 زندگی میں اور 7 مرنے کے بعد۔ زندگی کے 7 حقوق کیا ہیں؟ غور سے سنیے۔ پہلی چیز، ان سے الفت و محبت کرنا، ماں باپ سے الفت و محبت کرنا۔ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے الفت اور محبت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، ماں باپ کا اکرام و احترام کرنا۔ ماں باپ کا اکرام و احترام کرنا، چونکہ ماں جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بغیر باپ کو خوش کیے ہوئے جنت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں اور بہنوں سے کہ اپنے ماں باپ کا اکرام بھی کریں اور احترام بھی کریں۔ ضروری ہے۔ ماں باپ خوش ہیں تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو پہلی چیز، ان سے الفت و محبت کرنا، اور دوسری چیز ان کا اکرام اور احترام کرنا۔ اگر باپ بیٹھا ہے تو کھڑے رہو جب تک نہ کہے، احترام کرو، ریسپیکٹ کرو، اس کے سامنے سے زور سے آواز نہ نکالو، ہر بات پر اس کی لبیک کہو۔ اور تیسری چیز ہے ان کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، جو کہیں اس پر عمل کرنا۔ اور چوتھی چیز، جو کام کہیں ان کاموں کو کرنا اور ان کے کام آنا۔ فکر میں لگ رہنا کہ میرے والد کو اس وقت کیا ضرورت ہے۔ یہ فرما برداری ضروری ہے ہر بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اور پانچویں چیز، ان کو آرام و راحت پہنچانا، ہر طریقے سے ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اپنے ماں باپ کو جو ہے، میرے ماں باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے، ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا۔ دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا دینا، نہیں چل پھر پاتے ہیں تو ان کو وضو کرانا، ان کو پیشاب پیخانہ کرانا، جو ہے جو بھی ضروریات ان کی ہیں اس کو پورا کرنا، یہ بچوں کا کام ہے۔ اور ساتویں چیز، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا۔ ہاں، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا۔ کیا ضرورت ہے اس وقت والد صاحب، امی جان اس وقت کیا ضرورت ہے آپ کو، اور ان کی دعائیں لیتے رہنا۔ یہ تو 7 حقوق جو ہیں زندگی کے اندر ہیں۔ اور 7 جو ہے مرنے کے بعد کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی اور رحمت کی دعا کرنا، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ رب اغفر لی ولی والدیہ پڑھتے رہنا، یہ مرنے کے بعد پہلا حق ہے۔ اور دوسرا ایصال ثواب کرنا، قرآن پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر، نماز پڑھ کر، نیک کام کر کے جو ہے ثواب، کسی غریب کی مدد کر کے، روزہ رکھ کے، سمجھے، ایصال ثواب کرنا۔ اور تیسری چیز ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے محبت کرنا، جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے، اور والد کے جو بھی دوست ہیں ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ مرنے کے بعد تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ ان کے رشتہ داروں کی، اعزاء و اقربا کی مدد کرنا، اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کی مدد بھی کرو جو پریشان حال ہیں۔ اور پانچویں چیز ان کا قرض و امانت ادا کرنا، اگر وہ کسی کے قرض دار ہیں یا ان کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئے تو ان کے قرض کو ادا کرنا اور امانت کو ادا کرنا۔ اور چھٹا حق کیا ہے؟ ان کی وصیت نافذ کرنا، جس بات کی وصیت کی ہے اس پہ عمل کرنا۔ اور ساتویں چیز ان کی قبر کی زیارت کرنا، کبھی کبھی والدین کی قبر پہ جا کر کے زیارت کرتے رہنا چاہیے، کچھ پڑھتے بھی رہنا چاہیے تاکہ قبرستان کے تمام مردوں کو ثواب حاصل ہو سکے، اور ماں باپ کی زیارت قبر کی کرتے رہنا چاہیے۔ قبرستان جانے سے ویسے بھی ایمان میں کچھ ترقی پیدا ہوتی ہے، انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے۔ یہ قبرستان میں لیٹے ہوئے انسان اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھے گھروں میں رہتے تھے، نوکر چاکر بھی تھے، فیکٹری بھی تھی، امیر بھی تھے، آج قبر کی مٹی نے انہیں کھا لیا، مٹی میں مل گیا۔ تو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے اور بہت روتے تھے، کیونکہ قبر پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے 14 حقوق تھے، 7 زندگی میں، 7 مرنے کے بعد، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیے، دین کی تبلیغ کریے، تاکہ لوگ اس بات کو سنیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے، کاہلی مت کریے۔ شیطان نہیں کرنے دے گا کہ دوسروں کو بھیجا جائے، شیطان ہمیں بھی عمل نہیں کرنے دے گا، شیطان ہمیں پوری اس باتیں سننے بھی نہیں دے گا۔ یہ دین کی بات ہے، جو ہے اپنی نفس پر کنٹرول کرنا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، پورا سننا اور عمل کی نیت سے سننا، اور خوب لوگوں کو بھیجنا، اور لوگوں سے پوچھتے بھی رہنا کہ جو بھیجا ہے وہ سنا ہے نہیں سنا،
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔